جلوہ فرما ہے، ان میں سے آپ نے چند حضرات سے نعت و منقبت بھی سماعت کیے، اور آج یہ 5واں روزہ ہے، یعنی 5واں یہ پروگرام ہے ذکر شیخ اعظم کانفرنس کا، جس کو آپ 4 دن سے سماعت کر رہے ہیں، اور آج یہ 5واں دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، علماء کرام کے چہرے کی زیارت کرے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علماء سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم دین کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھ سے کو دیکھا، جس نے عالم دین کی صحبت اختیار کی، ساتھ بیٹھے گویا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے۔ امام الانبیاء نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ علماء امام الانبیاء علیہ السلام کے نائبین ہیں، علماء کی وجہ سے ہی آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، یہ حق ہے کہ نہیں؟ علماء کی وجہ سے ہی آپ کے سر پہ ٹوپی ہے۔ اگر آپ اہل بیت یا پنجتن صحابہ اولیاء، خاص طور سے غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت، ان شخصیات کو جانتے ہیں تو علماء کے ذریعے ہی آپ جانتے ہیں، ورنہ کون بتاتا ہے آپ کو اسکول کالج یونیورسٹی میں کہ صحابہ کون ہیں، فاطمہ کون ہے، علی کون ہے، حسین کون ہے، حسن کون ہے، اور حضرت عثمان غنی کون ہے، عمر فاروق اعظم کون ہے، صدیق اکبر حضرت ابوبکر کون ہے، یہ سب کوئی نہیں بتاتا سوائے علماء۔ اس لیے اپنے علماء کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، اور گھر کی مرغی دار برابر نہ سمجھے۔ آپ کا بھتیجا ہے وہ اپنی جگہ ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ اپنی جگہ ہے، آپ کا نواسا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ عالم دین ہے تو بحیثیت عالم دین آپ ان کا احترام کرے۔ جب وہ آئے تو آپ اگرچہ 70 سال عمر میں زیادہ ہے، تعظیماً آپ ان کے لیے کھڑے ہو جائے، ان کو بیٹھنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر آپ کے سامنے کوئی سید زیادہ چھوٹا بچہ 4 سے 5 سال کا اگر آپ کے سامنے ایک بار آتا تو آپ جو ہے کھڑے ہو جاتے تعظیماً۔ اگر وہ بار بار چکر لگاتے، جب وہ سید زیادہ اعلیٰ حضرت کے سامنے آتے تو اعلیٰ حضرت تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں تعظیم کا سلیقہ بتایا ہے، اخوت بھائی چارگی محبت قائم کیجئے، آپس میں اتفاق رکھیے، علماء ہو یا آپ حضرات ہو، ایک دوسرے کی قدر کیجئے، عزت کیجئے۔ کوئی کسی کو بھی انا کے درجے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو غرور کرتا ہے اللہ اس کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیتا ہے، اللہ اسے جو ہے نیست و نابود کر دیتا ہے، اللہ اسے ناکام کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ہو، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، غریبوں پر زیادتی نہ کیجئے۔ اگر غریب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہ کرو کہ تو اللہ تمہیں فلاں کو دولت دیا، مجھے غریب کیا۔ یہ خدا کی مرضی ہے، خدا جسے چاہے سلطنت کے تخت پر بٹھا دے، جسے چاہے بادشاہیت کے تخت سے اتار کر زمین۔ یہ چند باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں کافی خامیاں کوتاہیاں دیکھ رہا ہوں۔ علماء کی عزت ہونی چاہیے، آپ کے ادھر نہیں ہے تو اپنے آپ میں حق کوئی نظر آتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے حضرات ہیں جو جان و دل قربان کرتے ہیں، اللہ نے دولت بھی دی، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، اور ادب سے علماء کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور خدمت ہی نہیں کرتے بلکہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے سامان ہے، نعمت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس لیے اسے تعظیم و تقدیر کرتے ہیں۔
تو یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ضامن ملت اسلامیہ علماء سے آپ نے سنا، سوال کیا، چونکہ ہم نے نہ قرآن کی آیت پڑھی، نہ میں نے خطبہ پڑھا، میں نے یہ باتیں کہی، لیکن سلام کر کے میں نے یہ باتیں کہی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بابا نے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداد بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معینت دن چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمج شیخ احمد رضا خا خطب عالم زنم، دمج شیخ متقی مفتی اعظم تاج شریعت زنم، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہید